السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ دیکھو، اللہ کے ذکر سے اس میں تمام بدنی عبادتیں اس میں آ گئی۔ جتنی بدنی عبادتیں ہیں ان میں سے موسٹلی اللہ کا ذکر کہلاتی۔ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ حج کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اور جو بظاہر آپ کو اللہ کا ذکر نظر نہیں آتا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے آپ حج میں جاتے ہیں تو شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان بیٹھا ہے، وہاں تو کوئی بھی شیطان نہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، جب آیا تھا تب آیا تھا، وہاں کوئی تھوڑی شیطان بیٹھا ہے اور آپ کی کنکری کوئی شیطان کو لگتی ہے، ورنہ اتنے ہر سال مر ہی جائے گا وہ۔ اتنی کنکری بازا جوتا مارتے ہیں، بازا ڈھیلا لے کے مارتے ہیں، اور وہاں بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں، تو عربی میں تو لکھا ہے الجمرۃ الاولی، الجمرۃ الوسطی، الجمرۃ العقبہ۔ جمرہ کے معنی ہے، پھر انگریزی میں لکھ رکھا ہے فرسٹ اسٹون، سیکنڈ اسٹون، لاسٹ اسٹون۔ یہ اسٹون یہ جمرہ کا ترجمہ ہے۔ اور وہیں اردو میں لکھ رکھا ہے بڑا شیطان، درمیانی شیطان، چھوٹا شیطان۔ اردو میں یہ بورڈ لگ رہا ہے، حالانکہ جو صحیح لفظ عربی میں اور انگریزی جو لفظ لکھے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اب وہاں اردو میں جو لوگوں میں بولا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے، وہی وہاں لکھ رکھا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ہمارے ہی لوگ، ہمارے جو یہ اردو بولنے والے جو اجمی ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان کھڑا ہے، اور جوتا لے کر ایک ماریں گے، ایسا ماریں گے، ایسا ماریں گے بیچارے اس پتھر کو۔ تو اب یہ سب بیکار باتیں ہیں، وہاں کوئی شیطان تھوڑی رکھا ہے، وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ آیا تھا۔ سوال یہ کہ پھر یہ رمی کیوں کی جاتی ہے، وائی، ریزن کیا ہے؟ اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان میں سعی کی جاتی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ نمٹ گیا۔ اب ہم چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ ہمارا بچہ کون سا پیاسا ہو رہا ہے جس کے لیے پانی ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ یہ سوال حضور سے ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ انما جعل السعی بین الصفا والمروۃ ورمی الجبال لاقامت ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان میں جو سعی حج کا رکن کیا گیا ہے، اور ان 3 پتھروں کو جو روزانہ 7 کنکر مارے جاتے ہیں، یہ 2 عمل حج میں شامل کیے گئے ہیں اللہ کا ذکر برپا کرنے۔ اب جو بظاہر ذکر نہیں ہے وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر برپا کرنے کے لیے۔ اور اس حدیث شریف کو سمجھنا ہو تو وہاں جب جاؤ حج میں یا عمرے میں، صفا مروہ کے بیچ میں کسی جگہ بیٹھ جائیے، 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھیے اور صفا مروہ کی سعی دیکھیے، اور وہاں کیا اللہ کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے، اور اگر اللہ نے دل دیا ہے تو ان ذکر کے جو انوار اٹھ رہے ہیں اور اوپر سے جو انوار آ رہے ہیں صحیح کرنے والوں میں، وہ بھی نظر آتے ہیں اگر آپ کے پاس دل۔ اسی طرح سے جب جمرات کی رمی ہوتی ہے، آپ ایک جگہ کھڑے ہو یا 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہ کر کے منظر دیکھیں، تو اتنی موٹی بات تو ہر کوئی دیکھے گا کہ وہاں صبح سے شام تک اللہ اکبر مسلسل ذکر ہو رہا ہے، اور وہ جو مسلسل ذکر ہوا، لاکھوں آدمی ایک ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ جو انوار اس کے اٹھتے ہیں اور اس کے لیے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے پاس دل ہیں تو آپ کو وہاں جمرات پر وہ نظر آئے گا۔ میں تو اس کی مثال لے رہا تھا کہ جس کو بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کا ذکر کے لیے ہے تمام۔ عرفہ میں ایک میدان میں جا کر کے صبح سے دوپہر سے شام تک رہتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی۔ مینا مزدلفہ میں آ کر رات گزار کر صبح فجر کے بعد وقوف مزدلفہ ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر اور دعائیں ہوتی۔ 3 دن مینا میں رہتے ہیں، اور رمی کے علاوہ رات دن کیا کرنا ہے؟ وہاں ذکر کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ وہ 3 دن کا مینا کا مقام وہاں اسٹاپ ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا کہ جب تم تمہارے حج کے ارکان ادا کر چکو،
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَ، حج کے ارکان 2 ہیں، عرفہ میں 9 تاریخ کو عرفہ میں ٹھہرنا اور 10 تاریخ کو طواف زیارت کرنا، بس حج کے یہی 2 رکن ہیں، اگر یہ 2 نہیں ہیں تو حج نہیں۔ پھر ان میں بھی فکس ٹائم عرفہ میں ٹھہرنے کا ہے، اس میں نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا ہے، طواف زیارت تو کئی دن ہو سکتا ہے، غرض یہ 2 رکن۔ پھر ان 2 رکنوں کے علاوہ میں بہت سے واجبات، بہت سی سنتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، یعنی عرفہ میں جا کر وہاں سے لوٹ کر رات میں مزدلفہ میں آ گئے، وہاں سے مینا میں آ گئے، کنکریاں مار دی، قربانی کر دی، طواف زیارت کر لیا، سب کام نمٹ گئے۔ کتنی دیر میں نمٹتا ہے؟ ایک مرتبہ میں گیا تھا حج میں، تو 10 تاریخ کو 8 بجے یہ سب کام کر کے ہم نمٹ گئے، رمی بھی ہو گئی تھی، جا کے طواف زیارت بھی کر لیا تھا، قربانی بھی کر لی تھی، سر بھی منڈا دیا تھا، احرام بھی کھول دیا تھا۔ کیوں؟ سعودی حکومت کی وزارت اوقاف کی دعوت پر حج میں گئے تھے، تو حکومت کا انتظام تھا، کہیں جام تھا ہی نہیں، فٹافٹ سب کام ہو گئے تھوڑی دیر میں۔ اب 8-9 بجے ہم تو سب کام کر کے فارغ ہو گئے، اب 3 دن مینا میں کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم تمہارے حج کے ارکان ادا کر چکے، پس اللہ کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جیسا زمانے جاہلیت میں تم اپنے اسلاف کا تذکرہ کرتے تھے، اس طرح کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، جن لوگوں کو سنائی گئی ان کو تو معلوم ہے کہ پہلے اسلام سے پہلے مینا میں کس طرح سے آبا و اجداد کے تذکرے ہوتے تھے، وہ تو جانتے ہیں، تو ان کو کہا کہ جیسا تم اسلام سے پہلے مینا میں آبا و اجداد کے تذکرے کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔